عارف کسانہ کے چینل پہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بہت سے میرے ویورز جو ہیں ان کی طرف سے یہ بھی میسج آیا کہ ناروے کے حوالے سے بھی آپ میں اپڈیٹس ہیں، خصوصاً جو ناروے میں ورک پرمٹ ہے اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، وہاں کی امیگریشن کے حوالے سے، وہاں کی سٹیزن شپ کے حوالے سے، اور مجموعی طور پہ ناروے کی جو سچویشن ہے امیگریشن اس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ انہی موضوعات کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم ناروے میں فیملی ری یونین، وہاں کی جو سچویشن ہے امیگریشن کی، ورک پرمٹ اور ریزیڈنس پرمٹ، ان تمام امور کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے۔ اور تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہاں کا جو امیگریشن کا ادارہ UDI انہوں نے جو جاری کیے ہیں وہ، اور اس کے بعد اگر آپ کو وہاں پہ مفت قانونی امیگریشن کی جو ہے وہ سروس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ کچھ انفارمیشن اس حوالے سے بھی دیں گے، تاکہ اگر آپ کو مزید جو ہے وہ معلومات چاہیے تو وہ وہاں پہ آپ جو فری لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو جناب تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں 2025 کے، اس کے مطابق ناروے میں تقریباً 41,000 یعنی 41,000 نان نارڈک سٹیزن جو ہیں وہ ناروے میں جو ہے وہ منتقل ہوئے ہیں۔ جو نارڈک سٹیزنز ہیں ان کو اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قانونی راستے سے جو ہے وہ ناروے میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی جو کلاس ہے وہ ریفیوجیز اور جو کولیکٹیو پروٹیکشن کے لوگ ہیں، یہ تقریباً 13,870 لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ناروے میں جو ہے وہ رہائش کی اجازت ملی ہے۔ اس میں سب سے بڑی کیٹیگری یہی ہے، لیکن اگر ان کو جو اس سے پچھلے جو سال ہیں ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو اس میں جو ہے وہ واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بڑا گروپ جو ناروے میں آ کے سیٹل ہوا ہے وہ ہے فیملی امیگریشن، اور فیملی امیگریشن میں 12,980 افراد جو ہیں وہ ناروے میں آئے ہیں نارڈک کے باہر سے ممالک میں۔ ان میں 9,900 لوگ جو ہیں وہ فیملی ری یونین کے کیسز ہیں، اور 2,900 کیسز جو ہیں وہ نئی فیملی کے تحت جو ہے وہ ناروے میں آئے ہیں۔ اور تیسرا جو گروپ ہے وہ ورک پرمٹ کا ہے۔ ورک پرمٹ میں ناروے کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے، جس میں انجینئرز ہیں، IT پروفیشنلز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، اور دیگر لوگ ہیں جن کی وہاں کی لیبر مارکیٹ کو ضرورت ہے۔ لیکن ان کو بھی اگر پچھلے سالوں کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ان میں بھی کافی بڑی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہاں کی لیبر امیگریشن کے حوالے سے ہی، اور 20 سالوں میں کم ترین سطح پہ یہ آ گئی ہے۔ تازہ ترین جو رپورٹس ہیں ناروے کی لیبر امیگریشن کی، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر اس کو پاسٹ 20 ایئرز کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ کم ترین وجہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی ریزنز جو ہیں، یورپ میں ایک اکنامک گروتھ جو ہے اس میں سستی ہوئی ہے، مختلف شعبوں میں ملازمتوں کی کمی ہوئی ہے، امیگریشن کے قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہوئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ پھر بین الاقوامی لیبر مارکیٹ جو ہے اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناروے کا ورک پرمٹ بند ہو گیا یا لوگ آ نہیں رہے۔ لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، ہنر ہے، اور آپ سکلڈ ورکر ہیں تو تب بھی آپ کا آنا جو ہے وہ ناروے میں ممکن ہے، اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ تیسرا اپڈیٹ جو ہے وہ ناروے میں جو وہاں کی جو امیگریشن کا ادارہ UDI، ان کے پاس جو اپلیکیشنز کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی درخواستوں پر فیصلے کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ناروے میں 10,823 فیملی امیگریشن کے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ ان میں 5,515 جو ہیں وہ ریزیڈنٹ پرمٹ والے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہاں پہ جو اپلیکنٹس کے لیے بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہوتی ہے۔ جب آدمی اس ویٹنگ میں ہوتا ہے، خواہ وہ سٹیزن شپ کے لیے ہو، خواہ وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے ہو، ورک پرمٹ کے لیے ہو، ایکسٹینشن کے لیے، کوئی بھی ہو، وہ آدمی نہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، نہ وہ کہیں سفر کر سکتا ہے، وہ ملازمت کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اپنے آبائی ملک آنے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ ہیں جن کی اپلیکیشنز جو ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ وہ جو ہے وہ ہینگنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، ایڈ ہاک ازم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو وہاں کا جو امیگریشن کا ادارہ ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ فاسٹ پروسیس کرے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے وہاں رہیں۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ ناروے کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں، اور یہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے
کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بین الاقوامی حالات کی وجہ سے بھی اور یہ جو میں نے بتایا ہے ان کی وجہ سے بھی ناروے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہی جو ہے امیگریشن کا سلو پروسیس ہے, اور اس کے بعد لوگوں کو کہیں اور بہتر مواقع مل جاتے ہیں تلاش کے, یا ان کے فیملی ممبرز دوسرے یورپی ملکوں میں ہوتے ہیں, اور یا اپنے وہ بہتر کیریئر کے لیے جو ہے نکل جاتے ہیں. تو اگرچہ ناروے بلند معیار زندگی ہے, وہاں پہ سہولتیں ہیں, اچھی ویلفیئر اسٹیٹ ہے, لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں ناروے کی بجائے پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور ملک کی طرف جو ہے وہ رخ کریں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور وہاں پہ جو باقی جو لیگلی لوگ آ رہے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے, وہ لوگ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں, بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ جو مواقع جیسے میں نے پہلے کہا کہ ورک پرمٹ کا طریقہ کار ہے, اعلیٰ ہنرمند لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں وہاں پہ جو ہے وہ قانونی امداد کی ضرورت پڑے تو وہاں پہ کچھ این جی اوز ایسے ادارے ہیں جو آپ کو مفت قانونی امداد دیتے ہیں. ایک تو جو امیگریشن کا ادارہ ہے, ان کا انفارمیشن سینٹر ہے UDI, وہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. جو وہاں پہ کمیونز ہیں, میونسپلٹیز ہیں, ان کی بھی ایک ایڈوائزری سروس ہوتی ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ رہنے کے حوالے سے, دیگر چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ بھی انفارمیشن دیتی ہے. اور اس کے ساتھ وہاں پہ چند ایک اور بھی ادارے ہیں جیسے کارٹیس ناروے ہے, یا یوسبس, یہ اسٹوڈنٹس کو ایڈوائزری سروس دیتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. پھر امیگریشن کے جو قوانین ہیں مزید آگے 2027 میں اس میں مزید جو ہے وہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, مزید سختی بھی کی جا رہی ہے. نارویجین زبان جو ہے اس پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے. جو جمہوری اقدار ویلیوز ہیں ناروے کی, ان کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے. پھر معاشی خود کفالت, آپ اپنا اور اپنی فیملی کا جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے کی جو ہے وہ سخت رکھتے ہوں, کماتے ہوں, بزنس ہو یا ملازمت ہو, جو بھی ہو. اور پھر آپ وہاں کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کریں. یہ ایکچولی جو سچویشن ہے نا لینگویج کے حوالے سے, جمہوری اقدار اور معاشی خود کفالت اور وہاں کے جو معاشرے اور ان ویلیوز کے مطابق چلنا, یہ ان تینوں اسکینڈینیوین کنٹریز نے ایک جیسا ہی تقریباً رول کیا ہے. سویڈن میں بھی یہ ہو گیا ہے. سویڈن میں بلکہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے بھی اور وہ یہاں کے اقدار کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے. یہ ایک لوگوں کے سر پہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. اسی طرح ناروے کے علاوہ ڈنمارک نے بھی ایسا ہی کیا ہے. تو یہ تقریباً تینوں ملکوں میں جو امیگریشن کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے تقریباً ایک جیسا ہے, اور یہ شروع ہوا تھا ڈینش ماڈل سے. اس پہ میں نے ایک ولاگ بھی بنایا تھا کہ جو ڈینش ماڈل ہے وہ پورے یورپ میں باقی ملک بھی جو ہے رفتہ رفتہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. حالانکہ شروع میں بہت سے ممالک نے, ایون سویڈن نے ان پہ بہت کرٹیسزم کیا تھا کہ ناروے کی امیگریشن پالیسی جو ہے انہیں میں نے کہا. لیکن دوسری طرف اب حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, پھر EU نے جو ہے وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ سخت قوانین بنائے ہیں. تو بہرحال ناروے کے حوالے سے یہ اپڈیٹس ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ جو کانٹیکٹ کر رہے تھے ان کے سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے, اور آئندہ مزید اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس ضمن میں آپ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں, اپنی رائے لکھ سکتے ہیں, اور آپ کا اگر کوئی نقطہ نظر ہے تو وہ بھی اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اور مجھے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ولاگ میں.